رمضان رمضان رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. گزشتہ حلقے میں ہم بات کر رہے تھے کہ علماء کرام اور اللہ کے نیک بندے کس طرح لوگوں کو فتنوں سے بچا کر رکھتے ہیں، فتنوں سے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا کلام بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ان کو روشناس کراتے ہیں. اس کی ہم دو مثالیں لیتے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور خاص طور پہ ہمارے حالات میں ہمارے ہاں جو مشکلات آتی رہتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا علاج ہمیں مل جاتا ہے. تو بشیر ابن عامر کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے ایک جگہ راستے میں، تو قادسیہ کا راستہ تھا. ایک جگہ باغ میں ہم گئے، وہاں پر تو انہوں نے پھر اپنی قضاء حاجت کی، وضو کیا، اور پھر وہ آئے اور کہ پانی ان کے داڑھی سے بھی ٹپک رہا تھا. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کوئی ہمیں کوئی وصیت کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے، ہم اس وقت ایک مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کچھ پتہ نہیں ہمارا کب معاملات صحیح ہوں گے، کب ہم اس سے نکلیں گے. تو انہوں نے یہی کہا کہ اتقوا اللہ واصبروا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف کرو اور صبر کرو، برداشت کرو. حتی یستریح بر ویستراح من فاجر، یہاں تک کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو آرام مل جائے، یا جو فاسق و فاجر ہیں ان سے جان چھوٹ جائے، ان سے آدمی نکل جائے. وعلیکم بالجماعہ، اور تمہیں چاہیے جو بھی مسلمانوں کی اصل جماعت ہے اس کا ساتھ دو، مسلمانوں کے ساتھ رہو، اور جو وہ جماعت ہے یعنی جس کا ایک خلیفہ ہے، جس کا ایک حکمران ہے، اس کا ساتھ دو، اس کے ساتھ رہو. فإن اللہ لا یجمع امت محمد علی ضلالہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو کسی طور پہ بھی گمراہی پہ جمع نہیں کرتے. جمع نہیں ہوتی یعنی متفق نہیں ہوتے سب، تو گمراہی پر کبھی ہو نہیں سکتا کہ سب اتفاق کریں. تو لہذا ان کا ساتھ دو تو پھر تم بچ جاؤ گے. تو اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث آتی ہے جس میں عمر ابن یحییٰ ہمدانی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے فجر سے پہلے تاکہ وہ نکلیں تو ہم ان کے ساتھ ہی مسجد جائیں. تو اتنی دیر میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ابو عبد الرحمن ہیں یا چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو ہیں، ابھی گھر میں ہی ہیں. تو پھر وہ بھی بیٹھ گئے، باہر بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے کہ عبداللہ ابن مسعود نکلیں گے تو ہم سب جائیں گے مسجد کو. تو جب وہ نکلے تو ہم سب چل پڑے. تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان سے یہ کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے مسجد میں ایک بات دیکھی ہے. ابھی میں مسجد سے ہو کر آیا ہوں تو وہاں میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے جو مجھے پسند نہیں آئی، لیکن کوئی بری بات نہیں ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن بہرحال اچھی نہیں لگی مجھے. تو کہنے لگی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چلیں گے تو دیکھ لیں گے، خود دیکھ لیں گے. تو لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حلقے بنا کر، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہر حلقے میں ایک شخص ہے جو اور وہ ان کے ہاتھ میں کنکر ہیں، پتھر ہیں چھوٹے چھوٹے. تو وہ ان سے کہتا ہے کہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، تو وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، اس کا ورد کرو، تو وہ پھر لا الہ الا اللہ کہنے لگتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، تو وہ سبحان اللہ کہنے لگتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا ان سے، تم نے اس پہ کوئی رد عمل کیا ظاہر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا، کہ آپ آئیں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں، تو جو آپ کا فیصلہ ہوگا، جو آپ کہیں گے تو وہی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا ان سے یہ نہیں کہا کہ پہلے اپنے گناہوں کو گنو، اپنی غلطیوں کو، اپنی خطاؤں کو گنو، اور اس بات کی ضمانت میں دینے کو تیار ہوں کہ تمہاری نیکیاں برباد نہیں ہوں گی. پہلے اپنے گناہوں کو تو دیکھو. اور پھر ہم چلے، سب پہنچ گئے مسجد چلتے چلتے. تو جہاں دیکھا کہ ایک وہ حلقہ اسی طرح بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے وہاں پر،
اور کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب عبد الرحمن یہ کنکر پتھر ہیں جو ہیں دانے ہیں کہہ لیجئے، اس پہ ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہی بات کہی کہ پہلے اپنے گناہوں کو گنو اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں برباد نہیں ہوں گی، تمہاری نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو برباد ہو جاؤ گے، تباہی آ جائے گی، اور کتنی جلدی تم برباد ہو گئے۔ تو یہ دیکھو ابھی تو صحابہ کرام اب تک موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں وہ اب تک زندہ ہیں، موجود ہیں، اور ان کے جو کپڑے ہیں وہ اب تک محفوظ ہیں، وہ ابھی گلے سڑے نہیں ہیں، خراب نہیں ہوئے ہیں، ان کے جو برتن ہیں وہ اب تک محفوظ ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے کہ تم ایسے طریقے پہ ہو جو کہ وہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس پر تمہیں انہوں نے چھوڑ کر گئے ہیں، یا تم کوئی گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو، گمراہی کا راستہ تم نے اختیار کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن اللہ کی قسم ہم تو خیر چاہتے ہیں، خیر کے طلبگار ہیں، خیری کا تو طریقہ ہے وہی ہم نے اپنایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، اور کہا کہ کتنے ہی خیر چاہنے والے ہیں جو اس کو نہیں پا سکتے۔ کہتے تو یہی ہے کہ بڑی اچھی بات، اس میں حرج کیا ہے؟ جیسے عموماً آپ کسی کو کہیں کسی غلط بات پہ تو کہ اس میں حرج کیا ہے، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، قرآن خوانی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو کیا ہوا پھر اس میں؟ فلاں ہم جلوس نکال رہے ہیں، یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور یا محمد کہہ رہے ہیں، تو کیا ہوا پھر اس میں؟ تو یہی چیز ہے کہ جو بتانا چاہتے تھے عبداللہ ابن مسعود کہ کتنے ہی خیر کو چاہنے والے ہیں لیکن اس خیر کو پا نہیں سکتے، اس خیر تک پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کہ طریقہ غلط ہے۔ طریقہ غلط وہی ہونا چاہے، غلط ہے تو اس کے وجہ سے کیسے چاہیں، کیسے وہ طریقے پر پہنچیں گے؟ تو صحیح راستے پر چلنا وہ ہمیں قرآن و سنت میں دیکھنا ہے، ان علماء سے دیکھنا ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں، وہ جو بتائیں گے وہی صحیح طریقہ ہوگا، وہی صحیح راستہ ہوگا۔ تو انہی دو نشانیوں کے ذریعے سے ہم یہ دو ان واقعات کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے توحید کو بچانا ہے، کہ جب کہ ہم قرآن و سنت پر چلیں گے اور ان علماء کرام سے مشورہ کرتے رہیں گے۔ ساتویں بات کیا ہے کہ ہے وہ کہ مسلمانوں کی جماعت ہے اگر تو اس کے ساتھ چلنا ہے اور اسی کے ساتھ دیتے ہوئے ان کے اقتداء کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، ان کے ساتھ کوئی امام ہے تو اس کے ساتھ چلنا ہے اگر یہ ہے تو۔ وہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں ان سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں بچ سکوں۔ تو جو بھی کوئی شر ہے، کوئی بری بات ہے، کسی قسم کو کوئی فتنہ ہے تو میں اس سے بچنے کی خاطر میں آپ سے پوچھا کرتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاہلیت کے دور سے گزرے ہیں، اس میں جہالت تھی، شر تھا، طرح طرح کی چیزیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خیر آپ کی صورت میں ہمیں دے دیا، تو اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر ہوگا؟ تو کہا کہ ہاں ہوگا، لیکن اس میں کچھ ملاوٹ ہوگی، کچھ گڑبڑ ہوگی، لیکن خیر ہوگا۔ خیر یعنی غالب ہوگی لیکن خرابی شروع ہو چکی ہوگی۔ تو وہی میں نے پوچھا کہ پھر وہ ملاوٹ کیا ہے، وہ گڑبڑ کیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قوم یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، کہ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے بغیر دوسرے طریقوں پر چلیں گے، اس میں سے کچھ چیزیں اچھی ہوں گی اور کچھ بری ہوں گی، کچھ تمہیں بری لگیں گی اور کچھ تمہیں اچھی چیزیں پاؤ گے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس خیر کی جو ملاوٹ زدہ خیر ہے اس کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بعد بھی شر ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دعات الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، کہ جہنم کے دروازوں کی طرف پکارنے والے، لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والے وہ لوگ ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ چلتا ہے اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ وہ جہنم کے داعی ہیں، جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اسی طرف ہی لوگوں کو دھکیلتے چلے جائیں گے۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ وہ کیا ہے، ان کی ذرا کوئی صفت بتا دیجئے، کوئی علامت بتا دیجئے، نشانی بتا دیجئے۔ تو فرمایا کہ ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، کہ وہ لوگ ہم میں سے ہی ہوں گے، ہمارے ہی خاندانوں میں سے ہوں گے، ہمارے ہی قبیلوں میں سے ہوں گے، ہماری ہی قوم ہوں گے، ہماری ہی زبان بولتے ہوں گے، ہم ہی میں سے ہوں گے، اسی لیے لوگوں کو ڈر نہیں ہوگا، لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ بتائیے میں کیا کروں، ایسا معاملہ ہو جائے اگر میرے ساتھ، اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو اس وقت تمہیں پھر مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امام، جو بھی ان کا خلیفہ ہے، امام ہے، اس کا ساتھ دینا ہوگا، اس کے ساتھ چلنا ہوگا، تاکہ تم غلط راستے پہ نہ چلے جاؤ۔ تو میں نے پوچھا، اور دیکھیے کتنی بڑی بات پوچھ لی انہوں نے، کہا کہ اگر جماعت بھی نہ ہو، امام بھی نہ ہو، تو کیا کریں ہم پھر؟ نہ وہ جماعت المسلمین ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی خلیفہ ہے، نہ کوئی ان کا قائد ہے، پھر کیا کریں ہم؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاعتزل تلک الفرق کلہا، پھر تمام ان جماعتوں کو، فرقوں کو چھوڑ دو، سب سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب اس قسم کی بات ہوگی تو پھر کئی فرقے ہوں گے، گروہ در گروہ ہوں گے، ہر شخص نے اپنی اپنی جماعت بنا رکھی ہوگی، تو فرمایا ان سب کو چھوڑ دو، پھر سب سے الگ تھلگ ہو جاؤ، چاہے تمہیں کسی درخت کی جڑیں چبانی پڑے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، مر جاؤ تم، لیکن اور اسی حالت میں رہ کر اپنے ایمان کو بچا لینا۔ تو یہاں پہ جو پھر مراد یہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ صحیح معنی میں اہل السنہ والجماعہ ہیں، سنت پر عمل کرنے والے اور صحابہ کرام کی جماعت کے مطابق چلنے والے وہ لوگ ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ کثرت ہو، بہت زیادہ ہو، چاہے وہ ایک شخص ہو، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص بھی ہے کسی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی اسی صحیح مسلک پر ہے، صحیح منہج پر ہے، تو وہی اہل سنہ والجماعہ ہے۔ تو لہذا کثرت شرط نہیں ہے، تو ایک بھی ہو جائے تو وہی پھر صحیح راستے پر ہے، صحیح منہج پر ہے، صحیح طریقے پر ہے۔ اصل ہونا یہی چاہیے جو کہ اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حج میں حضرت عثمان ابن عفان امیر المؤمنین کے ساتھ تھے، تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی میں نماز قصر نہیں کرتے تھے، پوری پڑھتے تھے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منی میں 2 رکعت پڑھی ہیں، آپ یہ 4 رکعت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے یہاں پر شادی کی ہے، میں نے یہاں پہ نکاح کیا ہوا ہے، اس لیے میرا گھر ہے، میری سسرال ہے، تو میں اس لیے یہاں پہ اس طرح مناسب سمجھتا ہوں کہ 4 رکعت پڑھ لوں۔ تو لوگوں نے ان سے بھی کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی 4 رکعت بھی پڑھ رہے ہیں، جب آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے 2 رکعت پڑھی تھی تو آپ پھر ان کے ساتھ 4 رکعت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اپنی نماز الگ کر لیں، یہی مطلب تھا ان کا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا؟ یہ ہے ایک عالم کی شان کہ وہ حق کو پہچانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا ھذا الخلاف شر، کہ سنو یہ خلاف جو ہے بہت بڑا شر ہے، اگر میں اس طرح علیحدہ ہو جاؤں گا تو کچھ لوگ میرے ساتھ چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کچھ کہیں گے کہ ہم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہی اختلاف پیدا ہو جائے گا، امت تقسیم ہو جائے گی، کچھ ادھر کچھ ادھر، اور یہیں سے پھر وہ شر پیدا ہو جائے گا۔ تو لہذا انہوں نے صاف کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے ان کی رائے ہے، ان کا ایک طریقہ ہے، لیکن وہ امیر المؤمنین ہیں، ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، تو لہذا جو ان کا طریقہ ہے اس کے مطابق ہی نماز پڑھیں گے، ان کے پیچھے ہی پڑھیں گے، ہم اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی اخوت ہے، یعنی 8واں جو قاعدہ ہے، ضابطہ ہے اس معاملے میں، وہ یہی ہے کہ اسلامی اخوت کی پہچان ہمیں نظر آنی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کا جو خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور مومنوں کی نصرت کرنی ہے، مدد کرنی ہے، ان کے جو مسئلے ہیں ان سب کو حل کرنا ہے، ان کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو یہ ہے تاکہ
جبکہ ہمیں اسلام نے ایک جسم کے مانند بنایا ہے کہ جہاں پر بھی کوئی درد ہو تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ بخار میں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح پھر ایک اخوت اسلامیہ ہے کہ اس اخوت اسلامیہ میں ہمیں پوری طرح احساس ہو کہ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت کہاں پہ دشواری میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، ان کی ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ تو لہذا پھر یہی ہے کہ ہم مشرکین کے ساتھ تو فوراً تیار ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی تکلیف ہو فوراً بھاگتے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے کہ ہمارے اندر وہ انانیت پیدا ہو جائے کہ ہمیں صرف اپنا خیال ہو کہ اپنی ذات، اپنا مقصد، اپنا گھر، اپنا کاروبار، بس دوسروں کا کوئی احساس نہ ہو کہ دوسروں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور خاص طور پہ ایسے معاملات میں جب کہ حالات بہت خراب ہوں، مصیبت ہو، مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی قسم کا ایسا حادثہ ہو کہ جس میں سخت لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو لہذا پھر اس وقت پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پھر اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کے لیے پوری تگ و دو کریں کہ کس طرح ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، کس طرح ان کو صحیح راستے پر ان کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس معاملے میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو ایسے حالات میں کھڑے ہو جانا چاہیے، ان کو اس پہ پوری طرح تیار ہو کر اس طرح کے جو مدد کر سکتے ہیں، کہیں پہ کوئی ہاسپٹل بنانا ہے، کہیں کوئی تعلیمی ادارہ بنانا ہے، کہیں ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام کرنے ہیں، کہیں ان کو لیے کہیں صحت کی سہولتیں باہم پہنچانی ہیں، کہیں ان کو واعظ و نصیحت ہی کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی جہاں پر بھی ہو سکے، اور خاص طور پہ جو کمزور طبقات ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں اور دوسرے وہ مریض ہیں، ان سب کے خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ ہے وہ پھر اخوت کا تقاضا جو ایک مسلمان سے مطلوب ہے کہ وہ اس معاملے میں، ان حالات میں اس بات کا خیال رکھے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہو سکے آدمی کرے، پھر جتنا بھی کر سکتا ہے کرنا چاہیے اس کو۔ کہیں مال دینا ہے تو مال دے کر، کہیں جان دینی ہے تو جان دے کر، کہیں پہ اور کسی طرح اپنا وقت دے کر تو وقت دے کر، تو یہ تمام طرح سے اس بات کا پوری طرح احساس کرنا ہے کہ میں بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہوں، اور یہ معاشرہ اس وقت سخت حالات میں ہے تو میں کس طرح ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ اور پھر 10ویں بات تو یہ ہے کہ جو فتنے کے اخلاق ہیں ان اخلاق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ تو اخلاق کا مظاہرے کے لیے بھی تو جو ہمیں قرآن و حدیث سے جو بات ملتی ہے کہ وہ کون سے اخلاق ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انسان میں نرمی، ٹھہراؤ، جلد بازی نہیں بلکہ ٹھہراؤ کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، کہ جس چیز میں بھی رفق ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے تو وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ولا نزع من شیء الا شانہ، اور کسی چیز سے یہ نرمی نکل جاتی ہے تو وہ اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ تو لہذا نرمی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ اگر بات ہوگی تو مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری چیز ہے اخلاق میں صبر، صبر ہے، برداشت ہے۔ تو قرآن کریم نے یہی ہمیں کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ تو اس طرح جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، شفقتیں ہیں، اور وہی تو ہدایت یافتہ ہیں جو ایسی مصیبت میں جب آتی ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ اور ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان من ورائکم ایام الصبر الصبر فیہ مثل قبض علی الجمر، کہ دیکھو ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جو کہ جس میں سوائے صبر کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور صبر کیا ہوگا اس کی بھی مثال دی ہے آپ نے۔ صبر یہ ہوگا کہ جیسے تم نے اپنے ہاتھوں میں انگارے پکڑے ہوئے ہیں، انگارے ہیں تمہارے ہاتھوں میں، لیکن تم برداشت کر رہے ہو، یعنی مصیبتیں، پریشانیاں، فتنے اتنے ہو جائیں گے کہ آدمی کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی کے لیے فرمایا کہ
کہ انگارے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ اس وقت جو اللہ کے لیے کام کرے گا، اللہ کے دین کے لیے، تو اس کو جو اجر ملے گا تم میں سے 50 لوگوں کے برابر، یعنی صحابہ کرام میں سے جو 50 صحابہ کرام ہیں ان میں سے ان کے عمل کے برابر اس کا عمل ہوگا، کہ تم تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اور وہ اس مصیبت میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، اور انگاروں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، تو ان کا عمل، تو اسی لیے انہوں نے آپ نے فرمایا کہ رجل یعملون مثل عملہ، کہ جو بھی اس قسم کے 50 لوگ کام کرنے والے ہیں ان میں سے یہ ایک شخص ان کے برابر ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے 50 یا ہم میں سے 50؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے 50 ان صحابہ کرام کے برابر ہو جائیں گے۔ تو یہ اسی لیے کہ صبر ہے، برداشت ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں پر یہ اس قسم کی چیزیں یہ ہمیشہ تو نہیں رہنے والی، ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اسی طرح زبیر ابن عادی کہتے ہیں کہ ہم انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور پھر ہم نے ان سے شکایت کی، دیکھی حجاج ابن یوسف الثقفی ہمارے ساتھ کیا ظلم و ستم کر رہا ہے، کس طرح اس نے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ اصبروا، صبر کرو، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِّنْهُ، اس لیے کہ اس کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ اس سے بھی بدتر ہوگا، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤ۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، تو لہذا اس مصیبت میں صبر کرو، برداشت کرو۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مستورد قریشی کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی تو روم کے لوگ جو ہیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان سے جو بات کر رہے تھے، کہ ابصر ما تقول، کہ جو بات کہہ رہے ذرا سوچ سمجھ کے کہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اقول ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں وہی تو کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لئن قلت ذلك ان فیہم لخصالا اربعا، اگر تم یہ بات کہتے ہو تو یہ بھی یاد رکھو کہ ان لوگوں میں 4 قسم کی خصلتیں ہیں، 4 باتیں ہیں ان کے اندر۔ وہ کیا ہیں؟ انہم لاحلم الناس عند فتنہ، کہ جب کوئی فتنہ ہوتا ہے تو یہ سب سے زیادہ بردبار ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے، اس وقت پوری طرح مستحکم رہتے ہیں۔ وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ مُصِیبَةٍ، کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے بعد فوراً بہت جلد اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، روتے نہیں رہتے، چیختے نہیں رہتے کہ ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، نہیں، فوراً کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان حالات سے نکلیں اور دوبارہ اپنی حقیقت پر آ جائیں۔ وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ، اور اسی طرح فوراً ایک کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس سے نکلیں اور پھر آگے چلتے چلے جائیں۔ وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، یتیم ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان سب کی مدد کرتے ہیں، ان سب کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کی ضرورتیں پورے کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں، تجاویز لاتے ہیں۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ اس ظلم کو قبول نہیں کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کرتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ ان کا اپنا ہے کہ جس طرح بھی وہ کرتے ہیں۔ تو لہذا پھر یہی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کے بارے میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ مامون کا زمانہ گزرا، اس میں ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، پھر معتصم باللہ آیا، وہ بھی نہیں مانا، اس نے بھی وہی طریقہ اپنایا، اور اس کے بعد پھر وہ واسق کا معاملہ آیا، اور پھر اس سے پہلے جو کتنی تکلیفیں آئیں، جیل کاٹنی پڑی، مار کھانی پڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدد کی اور یہ مصائب سب وہ ختم ہو گئے۔ تو یہ ہے صبر کا نتیجہ، مشکل تو تھی لیکن صبر کیا، برداشت کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر بات میں عدل، انصاف، توازن، اس بات کا خیال رکھا جائے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھی
ظلم کی بات نہ کی جائے، زیادتی کی بات نہ کی جائے، بلکہ انصاف کی بات کی جائے کہ یہی عادل ہے، چاہے وہ اپنے خلاف ہی کہا جائے۔ اذا قلتم فاعدلوا، بات کہو تو عدل کی بات کہو۔ یہ فرمائیں کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ کسی کے ساتھ دشمنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ ظلم کرو، نہیں، عدل کرو، اس لیے کہ عدل ہی تقوی سے سب سے قریب چیز ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں عدل و انصاف کا کیا کہ یہ ہمارا اخلاق ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم انصاف کرتے رہیں، چاہے وہ اپنے اوپر زد آتی ہو، لیکن انصاف ہی کرنا ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس میں حدیث میں ایک اور آتا ہے، امام مسلم نے روایت کی ہے عبد الرحمن ابن شماسہ کی، کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ظاہر پردے میں ہوتی تھی جو پہچانتی یا ویسے نہیں جانتی تو پوچھتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اہل مصر میں سے ایک شخص ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں۔ فقالت کیف کان صاحبکم لکم فی غزاتکم ہذہ، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر جو حاکم ہیں وہ اس میں تمہارے ساتھ جو جہاد ہیں، قتال ہیں، اس میں ان کا کیا معاملہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی شخص جو ہے اگر کوئی اس کا اونٹ کا بھی انتقال ہو جاتا، اونٹ بھی مر جاتا تو وہ اونٹ دیتے تھے، غلام دیتے تھے، غلام اگر مر گیا ہے یا چلا گیا ہے تو وہ دیتے تھے، اگر کوئی نفقہ یعنی پیسہ دولت چاہیے تو وہ ہمیں دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اما انہ لا یمنعنی الذی فعل فی محمد ابن اکبر ابی بکر اخی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اسی بات کی ایک وہ یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے جو میرے بھائی محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا تھا، اور میں پھر یہی کہتی ہوں کہ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے یہاں میرے گھر میں یہ فرمایا تھا کہ اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، کہ اللہ میری امت میں سے کسی کو کوئی کام دیا گیا ہو، کسی قسم کی ذمہ داری دی گئی ہو، منصب دیا گیا ہو، اور اس نے پھر میری امت کے اوپر سختی کی ہو تو اللہ تو بھی اس پر سختی کر، اور میری امت میں سے کسی پہ بھی یہ منصب دیا گیا ہو اور اس نے ان کے ساتھ نرمی کی ہو تو اللہ تو بھی ان کے ساتھ نرمی کر۔ تو میں تو یہ جانتی ہوں۔ تو یہ تھا ان کا طریقہ کہ کس طرح انہوں نے یہ بتا دیا کہ عدل و انصاف کرنا چاہیے تھا اس کو، اس نے بڑی زیادتی کی میرے بھائی کے ساتھ، اس کا ہی ذکر کیا انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سلف صالحین جو بات کرتے تھے تو وہ بھی خاص موقع پر اور کس طرح کتنے اچھے انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ اخلاق ہیں خاص طور پہ فتنے کے اس دور میں، فتنے کے اس معاملے میں اور فتنے کے حالات میں، جن کو پوری طرح ہم نے ہاتھ میں رکھنا ہے، پکڑے رکھنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے فتنوں پر قابو پایا جا سکے۔ جہاں پہ بھی جلد بازی ہوگی اور صبر نہیں کیا جائے گا، نرمی کے بجائے سختی ہوگی، عدل و انصاف کے بجائے ظلم ہوگا، تو وہاں تو مسائل حل نہیں ہوں گے، وہاں تو مسائل اور بگڑتے چلے جائیں گے اور تباہی کی طرف جائیں گے۔ تو لہذا پھر ہمیں وہ اخلاق بتا دیے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کہ اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، بدل جاتے ہیں، تبدیلی ہوتی ہے، لیکن کب ہوتی ہے یہ اس کے علم میں ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ اور مستقبل جو ہے وہ اسلام کے لیے ہے، انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ جیسے فرمایا کہ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء، کہ یہاں تک کہ جب رسول بھی مایوس ہو گئے اور انہیں یہ گمان کیا کہ ان کو جھٹلا دیا گیا ہے، تو پھر ہماری مدد آ گئی، پھر ہماری مدد آ گئی، تو پھر ہم نے جس کو چاہا تھا اس کو بچا دیا اور ان کو اس پہ نجات دے دی۔ تو یہ ہے وہ اصل چیز کہ پوری طرح اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ مشکلات تو آتی ہیں، مصیبتیں تو آتی ہیں، آزمائش تو آئیں گی، اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اگر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تبھی ہم صحیح معنی میں اللہ کے احکام کے مطابق پھر ساحل نجات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے حلقے میں مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
رمضان